کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پینے سے جوانی زیادہ عرصے تک برقرار رہتی ہے۔ ہفتے میں 2 دن روزہ رکھنے سے جوڑوں کے درد سے بچاؤ رہتا ہے۔ اپنے چہرے یا ہاتھوں کو دوپٹے یا کپڑے سے بار بار صاف کرنے کی عادت بھولنے کی بیماری کا سبب بن سکتی ہے۔ مسواک کرنے سے منہ کے کینسر سے حفاظت رہتی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کے درد میں آرام آتا ہے۔ رات کا کھانا چھوڑنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ کم کھانے میں صحت، کم بولنے میں دانائی اور کم سونے میں عبادت ہے۔ نیم کا رس زخم پر لگانے سے زخم جلدی بھرنے میں مدد ملتی ہے۔ خشک دھنیا دودھ میں ڈال کر پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ گرم پانی پینے سے معدہ صاف رہتا ہے اور انسان زیادہ عرصے تک جوان رہتا ہے۔ نہانے کے فوراً بعد آنکھوں میں سرما نہیں لگانا چاہیے، ورنہ بینائی کمزور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ گرم مکھن استعمال کرنے سے پیٹ کی اضافی چربی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ طویل عرصے تک جوان رہنا چاہتے ہیں تو صبح نہار منہ ایک سیب کھایا کریں۔ دودھ رات کو سونے سے پہلے نیم گرم کر کے پینا بہتر ہے۔ نہانے کے فوراً بعد 1 گلاس پانی پینے سے بلڈ پریشر معمول پر رہتا ہے۔ ہر چیز کا ایک بیج ہوتا ہے اور دشمنی کا بیج مسلسل مذاق اڑانا ہے۔ کھجور کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ سر پر نمک ملے پانی ڈالنے سے جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دایاں ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے دل کے دورے سے حفاظت کی جا سکتی ہے۔ اگر کسی شخص کے دل میں حج کی خواہش ہو لیکن وسائل میسر نہ ہو تو روزانہ 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 27 کا ورد کرتے رہیں، یہاں تک کہ مقصد پورا ہو جائے۔ کسی نے ایک ماں سے پوچھا کہ اگر آپ کے قدموں کے نیچے سے جنت لے لی جائے اور کہا جائے کہ آپ کچھ اور مانگ لیں تو آپ اللہ سے کیا مانگیں گی؟ ماں نے نہایت خوبصورت جواب میں دیا، میں اپنی اولاد کی قسمت اپنے ہاتھوں سے لکھنے کا اختیار مانگوں گی، کیونکہ میری اولاد کی خوشی کے سامنے میرے لیے ہر جنت بھی چھوٹی ہے۔ اگر کوئی آپ کی بے عزتی کرے تو خاموش رہیں اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ جو شخص آج آپ کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے، کل وہی آپ کو بلندی پر دیکھ کر حیران ہوگا۔ صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ ایسی عزت عطا فرماتا ہے جسے دنیا کے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ دل میں بار بار برے خیالات یا وسوسے آنا اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ برے انسان ہیں۔ عبادت کے دوران وسوسے آنا شیطانی آزمائش ہو سکتی ہے۔ ایسے وقت میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں اور اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ آدھی رات کو اٹھ کر کھانا کھانے سے پرہیز کریں، ورنہ پیٹ کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ کچی روٹی کھانے سے بیماری کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ پیشاب کرنے کے فوراً بعد پانی پینے سے پرہیز کریں، ورنہ پیشاب کا رنگ زرد ہو سکتا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ انڈا خراب یا تازہ تو اسے ٹھنڈے نمک ملے پانی میں ڈالیں۔ اگر انڈا پانی کی سطح پر تیرنے لگے تو خراب ہونے کا امکان ہے، جبکہ ڈوبنے والا انڈا نسبتاً تازہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر بال زیادہ گرنے لگے تو ادرک کے پانی میں لیموں کا رس ملا کر سر پر لگانے سے بالوں کا جھڑنا کم ہو سکتا ہے اور نئے بال آنے میں مدد مل سکتی ہے۔ سر درد کے لیے ایک لیموں کاٹ کر اس کا رس یا ٹکڑا پیشانی پر لگانے سے آرام مل سکتا ہے۔ لوگ بلڈ پریشر کے خوف سے نمک کم کر دیتے ہیں، شوگر کے ڈر سے میٹھا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ کے خوف سے حرام چیزیں چھوڑنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آنسوؤں کا کم ہونا دل کی سختی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ دل کی سختی گناہوں کی کثرت سے پیدا ہوتی ہے۔ گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے سے، موت سے غفلت، لمبی امیدوں سے، لمبی امیدیں دنیا کی محبت سے اور دنیا کی محبت بہت سے گناہوں کی جڑ بن جاتی ہے۔ اپنی ماں سے کبھی یہ 3 شکوے نہ کریں، آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ آپ مجھے سمجھتے ہی نہیں ہیں۔
آپ ہمیشہ دوسروں کو مجھ پر ترجیح دیتی ہیں۔ ماں وہ رشتہ ہے جو بے غرض محبت کرتا ہے۔ اس سے شکایت کی بجائے شکر گزاری کریں، کیونکہ ماں کی دعا زندگی کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ عبادت کے دوران برے خیالات آنا شیطان کی ایک کوشش ہو سکتی ہے۔ جب انسان عبادت میں دل لگانے لگتا ہے تو شیطان وسوسوں کے ذریعے اس کی توجہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے وقت میں خوف زدہ یا مایوس ہونے کی بجائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اپنے دل کو مضبوط رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے، ہر آنے والے خیال کو نہیں۔ باتھ روم سے فارغ ہونے کے بعد کھانا کھانے سے گریز کریں۔ اگر سالن میں غلطی سے نمک زیادہ ہو جائے تو اس میں ایک چھیلا ہوا آلو ڈال دیں، وہ اضافی نمک جذب کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ آدھی رات کو بلا ضرورت کھانا کھانے سے پرہیز کریں۔ اگر مچھر کے کاٹنے سے شدید خارش ہو تو متاثرہ جگہ پر ہلکا سا صابن لگانے سے وقتی آرام مل سکتا ہے۔ اگر چاندی کا زیور کالا پڑ جائے تو اسے مناسب طریقے سے صاف کرنے سے دوبارہ چمکایا جا سکتا ہے۔ کامیابی کی ہر منزل تک پہنچنے کے راستے میں رکاوٹیں ضرور آتی ہیں، لیکن جو شخص ان رکاوٹوں میں الجھنے کی بجائے آگے بڑھتا رہے وہی اپنی منزل حاصل کرتا ہے۔ عورت کے بہت سے روپ اور خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کی محبت اکثر دل کی گہرائیوں سے ہوتی ہے۔ نفسیات کے مطابق بڑی آنکھوں والے افراد دوسروں کی توجہ جلدی حاصل کر لیتے ہیں۔ جن گھروں میں عورتیں خاموشی سے گھر سنبھالتی ہیں اور مرد ذمہ داری کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، وہاں سکون اور برکت کا ماحول قائم رہتا ہے۔ انڈا ابالنے کے بعد بچوں کو اس کا پانی پلانے سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بچہ جلدی بولنا شروع کر دیتا ہے، تاہم ایسی باتوں کو حتمی طبی حقیقت نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر مکمل یقین رکھیں، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ ہے۔ مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دیں، کیونکہ یہ انسان کے حوصلے اور امید کو کمزور کر دیتی ہے۔ جب مشکلات ختم ہو کر آسانیاں نصیب ہوں تو اس رب کے سامنے ضرور جھکیں جس نے آپ کو مشکلات سے نکالنا اور دوبارہ اٹھانا سکھایا۔ جو شخص صبح بیدار ہوتے ہی 33 مرتبہ یا رزاقو پڑھتا ہے اس کے رزق میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس عورت کے پاؤں بڑے ہوں وہ خوش نصیب ہوتی ہے۔ جس عورت کا شوہر زیادہ وقت گھر سے باہر گزارتا ہو اسے دل کی سختی سے جوڑنا درست نہیں، اور جس عورت کا شوہر غصے والا ہو اسے سادہ مزاج قرار دینا بھی ضروری نہیں۔ اسی طرح سفید کپڑے زیادہ پہننے والی ہر عورت کو لازمی صاف دل اور رحم دل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ انسان کے کردار اور اخلاق کا اندازہ اس کے لباس سے نہیں بلکہ اس کے عمل، رویے اور نیت سے ہوتا ہے۔